السلام علیکم دوستوں، پوائنٹ شیئر ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستوں، میرا آج کا موضوع دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اور وہ ہے توحید۔ یہ جانتے ہیں کہ توحید کے لغوی معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کا انسانی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ توحید کا لغوی معنی اللہ کا ایک اور نایاب ہونا ہے۔ عموماً توحید کو ہم کلمہ شہادت میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کی پوری تفسیر پڑھیں تو اس میں ہمیں اللہ کی وحدانیت، بڑائی اور خود مختاری ہی نظر آتی ہے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کے اندر بھی اپنی وحدانیت کی بات کی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ And your God is one God, there is no God but He, most gracious, most merciful۔ اسی طرح سورہ اخلاص میں بھی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ Say He is Allah, the one and only, Allah, the eternal, absolute, He begets not, nor is He begotten, and there is none like unto Him۔ قرآن عیسائیت کے ٹرینٹی کانسیپٹ اور باقی مذاہب کے ڈوئلزم اور پولیتھیزم سے بھی انکار کرتا ہے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھ جانا ہوگا کہ صرف اللہ ہی خالق ہیں، اللہ ہی حافظ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی رازق ہیں۔ اللہ ایک سوچ نہیں بلکہ ایک ذات ہے اور اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ جیسا کوئی نہیں اور اللہ سب دیکھ اور سن رہے ہیں۔ اللہ بے مثال ہے۔ دنیا کی کوئی بھی دلیل اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا ہوا یعنی لفظ باطن سے تشبیہ دی جو اندھیرے اور روشنی میں بھی چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے صرف نبیوں سے اپنا کلام آگے پہنچایا۔ قرآن پاک کی تفسیر وحدت الوجود بیان کرتی ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 11 میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ There is nothing like him and he is the all hearing and all seeing۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ توحید سے انسانوں کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ نمبر 1، انسان غیرت مند ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے رب اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے بھیک نہیں مانگتا۔ اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی رازق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والی ذات ہے، تو میں کیوں نہ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگوں۔ نمبر 2، انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے کانسیپٹ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس پوری کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور انسان پھر یہ نہیں سوچتا کہ میں کسی سے افضل ہوں، نہ میں کسی کو بنا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہی انسان جو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں۔ انسان کے اپنے بس میں اپنی روح کو کنٹرول کرنا یا کسی کو پیدا کرنا، مارنا یا کسی کو پالنا انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ ہی چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اور انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو انسان کے جب سوچ میں انسان کی یہ چیز آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہیں، وہی سب کو دے رہے ہیں اور وہی سب سے بڑی طاقت ہے، تو انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، انسان میں صبر پیدا ہو جاتا ہے، صبر و تحمل۔ جب بھی کوئی انسان کا دل دکھائے یا انسان کو کوئی تکلیف دے یا انسان کسی چیز کی چاہت رکھتا ہو تو انسان اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگتا ہے۔ تو اگر اس کو ریوارڈ صحیح نہ بھی ملے تو انسان کو ایک اللہ سے امید ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اس سے اچھا دے دیں گے، تو اس وقت وہ صبر کر لیتا ہے اور اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ چوتھی چیز سکون۔ جب انسان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی ول سے سب کچھ کر رہے ہیں، تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ انسان کو آخرت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے اور ہر انسان نے ایک مخصوص وقت کے بعد جو ہے وہ اس دنیا سے چلا جانا ہے، تو ہم جس کام کے لیے آئے ہیں ہمیں وہی کام کرنا چاہیے۔ تو اس طرح انسان کی سوچ میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز، انسان میں شک نہیں رہتا۔ اور چھٹی چیز، کردار۔
انسان کے کردار میں ایک واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ انسان صداقت جیسی صفت انسان میں آ جاتی ہے، ایماندار ہو جاتا ہے اور سچ بولنے والا انسان بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اسے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور اس کے مطابق انسان پھر ایکٹ کرتا ہے۔ اور ساتویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان محفوظ محسوس کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب طاقت ہے، تو جب وہ اللہ سے دعا مانگے گا تو کوئی بھی دشمن یا کوئی بھی ایسی چیز، گندی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ 8ویں چیز روح کا صاف ہو جانا۔ جیسے انسان کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، اس میں ایک امید کی پاور آتی ہے، اسی طرح اس کی سوچ جو ہے وہ بھی پازیٹیو اور ایک پاورفل ہو جاتی ہے، تو اسی طرح وہ پیوریفائی ہو جاتی ہے اس کی روح۔ انسان کسی بھی اور مسلمان بھائی کو دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ایسے ہی سوچنے لگتا ہے جیسے وہ اپنے سگے بھائی کے بارے میں سوچ رہا ہو، اور برابری انسان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، یا لمبا ہے، چھوٹا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے۔ انسان انسانیت کی سوچ سے دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے، اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔